جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں عزیزوں ہم وطنوں اور جیسے کہ یوم آزادی جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے دن جو ہے وہ ایسا ایسا قریب آتا جا رہا ہے اور 14 اگست کو جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ جشن آزادی جو ہے وہ ہماری قوم جو ہے وہ منائے گی. ہم بھی ساتھ ساتھ ہیں اور وہ لوگ جو آزادی نہیں منانا چاہتے اور جس طرح کی بھی آزادی ہے آزاد تو پھر آزاد قوم جو ہے وہ آزاد ہی ہوتی ہے اور جو غلام ہوتی ہے وہ غلام ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے لیکن جتنی آزادی مل چکی ہے اس سے پیچھے کوئی قوم جو ہے وہ نہیں آتی. اب بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اگر مکمل آزادی نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ مل کر ہی رہے گی. آہستہ آہستہ حکومت جو ہے وہ اسی جو ہے وہ اسی منزل کی طرف جو ہے رواں دواں. اس سلسلہ میں کافی دنوں سے آپ کو غیر حاضری تھی جی, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. امید ہے آپ کو خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جن کی صحت نہیں ٹھیک ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے صحت کاملہ عطا فرمائے اور جو لوگ جو ہیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے. یہ میری دلی دعا ہے. لہٰذا ہم جو ہے اب تسلسل جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ اور آپ کے پاس جو ہے نئی نئی خبریں لے کے آتے رہیں گے. آج سب سے اہم اور بریکنگ نیوز ہے کہ کافی دنوں کے بعد کافی دنوں میں جو ہے وہ غور و خوض جاری تھا. حکومت تو اب جو ہے وہ چلی گئی, پی ٹی ایم حکومت چلی گئی, بڑے نام جو ہے آئے گئے زبانیں زدیام رہے نام, فلاں کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دو, فلاں جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے بنا دو. ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے جتن اپنی اپنی کوششیں اپنے اپنے بریف کیسوں میں رکھے ہوئے پیسے لے کر پھر رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جائے. لیکن جو قدرت کو منظور ہے وہی بنے گا. جو بھی ہوتا ہے وہ قدرت کے اشارے سے ہوتا ہے. اور ایک اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک میں آپ کو ویڈیو راؤ میں یہ بتاتا رہا ہوں کہ زمینی حقائق کے مطابق جو اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ جو انہوں کو قبول ہوگا جو ان کا منظور نظر ہوگا وہی آگے آئے گا. بے شک جو پاپڑ بیل لیں کریں گے وہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سر پر ہی جو ہے وہ ہما جو ہے وہ بیٹھے گا. تو یہ گھڑی بھی آن پہنچی ہے جناب اور یہ دیکھ لیں کہ وقت کا بے لگام گھوڑا جو ہے جو باہر تھے وہ اندر چلے گئے, جو باہر بیرون ملک تھے وہ اندر آنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیے آئندہ حالات جو کیا ہوتے ہیں. الیکشن کے لیے عبوری حکومت کا سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مختلف ناموں پر غور ہو رہا تھا اور اپنی اپنی جو ہے رشتہ داریاں اپنی اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے اپنے اپنی سمجھ سوچ کے مطابق جو ہے وہ مختلف حوالوں سے پرت پرچول کر جو ہے نام لائے جا رہے تھے. نام جو اپوزیشن لیڈر کا اور وزیر اعظم کا جو ہے وہ باہم صلاح مشورہ ہو کر جو نام تجویز کرنا تھا اسی نے جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے کرنا. لہٰذا انہوں نے میٹنگیں ان کی ہوتی رہی. راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں چونکہ اور وزیر اعظم جو ہے ابھی تک شہباز شریف صاحب ہیں. ان کی غور ہوتا رہا. 6 ناموں پر انہوں نے غور کیا. جو نام جو ہے انہوں نے دیا راجہ ریاض صاحب نے ان کو نام ظاہر ہے کسی نے دیا ہوگا تو وہ نام جو ہے وہ اوپن ہو گیا اور باقی نام انہوں نے نہیں بتایا کہ کون کون سے نام تھے. تو وہی پر جو ٹک مارک ہو گیا کہ یہ بالکل صحیح ہے. تو وہ نام تھا جناب انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں. وہ سینیٹر ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور وہ باپ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب پولیٹیکل سائنس میں جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں اور بہت اچھا بولنے والے مقرر ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ منظور نظر ہیں ہمارے کچھ احباب کے اور انہی کا نام جو ہے وہ سامنے آیا اور ان کا نام جو ہے راجہ ریاض صاحب نے جو ہے وہ دیا اور وہی اس پر جو ہے وہ اتفاق ہو گیا. اور صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے جو ہے اس پر 224(1)(a) کے تحت جو ہے سائن بھی کر دیا اور وہ پریس میڈیا میں پبلش بھی ہو چکا ہے. اسی حوالے سے جو ہے ہم بھی آپ کو خبر ورلڈ وائز نیوز سے دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے نام جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے. اب جو ہے وہ کل وہ حلف اٹھائیں گے. ان کو پروٹوکول جو ہے سرکاری پروٹوکول جو ہے جو وزیر اعظم کا ہوتا ہے وہ دیا جا چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے اور ان کو ملک کو قوم کی خدمت کرنے کا حوصلہ
عطا فرمائے، ہماری دعا ہے. آپ جو ہے اس کو شیئر بھی کریں اور اس کو کمنٹس بھی دیں اور اس پر بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں. اور یہ جو غیر حاضری ہے تاکہ یہ خبر ہو سکے اور سبسکرپشن جو ہے وہ بڑھ سکے. بہت بہت مہربانی. جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا میں پیار دل سے ممنون ہوں، مشکور ہوں. اسی کے ساتھ جو ہے وہ آج اتنی خبر آپ کو دینی ہے، کل سے جو ہے وہ اور بھی خبریں دیں گے. تو اسی کے ساتھ بابر چھاپا کو ورلڈ وائز میں اس سے اوف. میں آپ کو ایک سنانا چاہتا تھا. ان کی ایک تقریر ہے جو ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کی، کہ وہ بولتے کیسا ہیں اور ان کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ ایک تقریر ہے، وہ آپ کو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو ہے ختم کرنے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے وہ آپ سن لیں. یہ تھوڑی سی آپ تقریر جو ہے وہ سن لیں ان کی. اور یہ ہے جناب انوار الحق کاکڑ صاحب. نیریٹو کے حوالے سے بھی اس پہ بات کی، تو اس پہ بھی کوشش کروں گا چند جملے عرض کرنے کی. جناب چیئرمین، ٹیررزم ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تحت ایک نان اسٹیٹ وارفیئر کا حصہ ہے. میرے خیال میں ہم ابھی تک اس جنگ کی نیچر جو ہے اس کو ایٹ ٹائمز سمجھنے میں قاصر نظر آ رہے ہیں. چاہے وہ پارلیمان کی جانب سے ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی کی جانب سے ہے، چاہے وہ میڈیا کی جانب سے ہے، یا ایٹ ٹائمز وہ سیکیورٹی فورسز جو کہ آن گراؤنڈ اس کو کنفرنٹ کر رہی ہیں ان کی جانب سے. یہ آن سلاٹ ہم پہ ڈومیسٹک فرنٹ سے انلیش ہوا ہے. جناب چیئرمین، ہندوستان ہم پہ حملہ آور نہیں ہوا، چائنا ہم پہ حملہ آور نہیں ہوا، افغانستان کی ریاست ہم پہ حملہ آور نہیں ہوئی، ایران کی ریاست ہم پہ حملہ آور نہیں ہوئی. نہ یورپین یونین نے برسلز میں ڈیسائیڈ کر کے میزائلز ہم پہ فائر کیے. یہ ہماری اپنی پاپولیشن کے سکیوڈ ویوز رکھنے والے چند عناصر ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی صورت میں ہم پہ حملہ آور ہوئے. اور ہمارا رسپانس میکینزم، جس کو ہم ریاست، یہ لفظ بار بار تواتر کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں، بنیادی طور پہ ریاست کیا ہے؟ یہ اجماع ان افراد کا ہے جنہوں نے چند اداروں کے اختیار اور اقدار کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اس کو لیجٹمیسی حاصل ہے. اسی لیے قتل میں اور کیپٹل پنشمنٹ میں فرق رکھا گیا ہے، تفریق رکھی ہے. جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ ریاست کے بہاف پہ ایک ڈیو پروسیس کے تحت اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور جو انڈیویجول اسی فزیکل ایکشن سے اگر اس قسم کا کانسیکوینس سامنے لے کر آتا ہے تو اسے ہم قتل گردانتے ہیں. اس رسپانس میکینزم میں ہمارے پاس سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی اور ہمارے پاس تھی کنونشنل ملٹری تھی. جناب اسپیکر، کنونشنل ملٹری کی ٹریننگ جو برٹش کلونیل لیگسی کے تحت 200 سال سے ہمارے پاس ملی اور پوسٹ انڈیپینڈنس 70 سال ہم نے اسے گروم کیا، وہ یوزولی کنونشنل وارفیئر کی تیاری میں تھی. وہ ٹیررزم کی تیاری میں ہم نے ان کو ان ٹرمز آف کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ کبھی نہ رکھا نہ سمجھا. جب یہ تھریٹ ہمارے سامنے آیا تو ملٹری واز مارفڈ انٹو اے کاؤنٹر ٹیررزم فورس، اور جو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا ہم نے رسپانس یہ دیا 9/11 کے بعد کہ کاؤنٹر اس کو ملٹری کرے گی ان ٹرمز آف کائنیٹکس، ان ٹرمز آف دا اپلیکیشن آف دا فورس، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ باقی دنیا کے جو تجربات ٹیررزم کے ساتھ ہیں، نان اسٹیٹ وارفیئر کے ساتھ ہیں، وہاں پہ فارمل کاؤنٹر تو ٹیررزم ناظرین فورس یہ تھے اس میں انوار الحق کاکڑ چونکہ ایک صاحب. چکرڈ ہسٹری انوار ہے، الحق کاکڑ صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل یہ ہسٹری تقریر ہے فرما ہمارے رہے ہاں. تھے. اور تین راجہ ریاض مرتبہ صاحب نے ان کا نام جو ہے وہ تجویز اس لیے کیا کہ چھوٹے صوبے کو جو ہے، چھوٹا صوبہ جو ہے اس کو نمائندگی دینے کے لیے، چونکہ وہ چھوٹا صوبہ ہے اس کو نمائندگی دینے کے لیے جو ہے یہ کیا گیا ہے کہ ایک چھوٹے صوبے سے باپ پارٹی سے، بلوچستان بال پارٹی سے
انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے ان کو وزیر اعظم نامزد کیا ہے. تو جی قوم کو جو ہے وہ دیکھنا ہے اب جو ہے وہ یہ کیا آگے جو ہے وہ چلے گا. دیکھتے ہیں یہ الیکشن جو ہے وہ کتنا صاف اور شفاف کرواتے ہیں اور کون سی اگلی حکومت جو ہے وہ بنتی ہے اور یہ جو ہے کتنی دیر کے لیے الیکشن کروایا جاتا ہے تو الیکشن کے بعد جو ہے وہ کتنی دیر رہتی ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی بابر صدیق چھاپا کو دوسری بار بھی اجازت دیجیے. بہت شکریہ. بڑی